بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين الجهاد في سبيل الله. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی کی بریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالنہار، پالنے والا اور رچیتا ہے. انگن تو بے شمار درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بندوں کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور خود نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے حق کو ذکر کیا کہ بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں. پھر اس کے بعد بندوں میں سے کس کا حق سب سے زیادہ ہے، سب سے افضل ہے، اللہ رب العالمین کے حق کے بعد یہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا. جب آپ قرآن مجید کا اور احادیث نبویہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات روشنی کی طرح سامنے نکل کر کے آئے گی کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد دنیا کے اندر اگر سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے، وہ ماں کا حق ہے، وہ باپ کا حق ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس حقوق کو کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ والدین کے حق کو اکیلے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے حق کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. کہ اے لوگو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار ان کے ساتھ کرو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر سب سے پہلے اپنا ذکر کیا اور حقوق العباد میں سے، بندوں کے حق میں سے سب سے پہلے والدین کا حق ذکر کیا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ایسا کرنے والے شخص کو محرمات کے کیٹیگری میں کھڑا کیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. قل اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، یہاں قل کہہ کر کے صرف اور صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں کیا گیا ہے، صرف اور صرف ایک خاص جماعت، ایک خاص فرقے، ایک خاص طبقے کے لوگوں سے اللہ رب العالمین مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ قل کہہ کر کے کل کائنات کو مراد لیا گیا ہے. اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تم کو وہ آیت پڑھ کر کے نہ سناؤں، وہ بات نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساجی نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ کھڑا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں پر میرے بھائیو اور دوستو، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص گویا کہ بہت بڑا مجرم ہے، اور وہ محرمات کا ظہور اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر والدین کی پوری کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ ان کے سامنے کیسے پیش آؤ، ان کے سامنے تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے، تمہارا ویوہار کیا ہونا چاہیے، ان کے سامنے کس انداز میں تم پیش آ سکتے ہو، ان کے سامنے تم ان کی باتیں کیسے مان سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر والدین کے تعلق سے پورا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی بڑائی و بزرگی نہیں بیان کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو ساجی نہیں بنایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا برتاؤ کرو. الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہاری زندگی میں دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، یبلغن عندک الکبر او احدہما، تو تم ان کے ساتھ اف تک نہیں کہہ سکتے ہو. فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف نہ کہو. اگر وہ دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو. فلا تقل لهما اف، اور تم ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو. ولا تنہرهما، اور نہ ہی تم ان کو جھڑک سکتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان کے سامنے بات کرو تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ باتیں کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ تم ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پھیلاتے رہو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پھیلائے رہو. اپنی جوانی کی طاقت کے بنا پر، کسی بھی طاقت کے اعتبار سے تم اپنے بازوؤں کو سے ان کو گھیرے رہو. کس طرح سے؟ جس طرح سے بچپن میں تم کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، قوت کے ساتھ تم کو جس طرح سے پالا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم ان کے حق میں دعائیں بھی کیا کرو کہ اللہ رب العالمین تو ان کے اوپر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہم کو رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جس طرح سے ہم کو پالا تھا، اے اللہ رب العالمین تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے رحم فرما. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز فلا تقل لهما اف، تم والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو. اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اف کیا ہے. مثال کے طور پر اگر والدین نے کسی سے 1 گلاس پانی لانے کے لیے کہا، ہم نے ان کی بات تو سنی، ان کی بات تو مانی،
پریشانی لانے کے لیے ہم ان کی آواز پر اپنی صدا کو ہم نے لبیک کہا، ہم نے ان کی بات کو سنا، لیکن منہ کو بنایا، زبان سے کسی طرح کی ہلکی آواز نکالی، اللہ رب العالمین نے اس ہلکے درجے کی آواز نکالنے سے بھی منع کیا ہے اور منہ بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ اس کا مطلب اف کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی اور دوست، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ ہی تم ان کو جھڑک سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے غالباً تمام کے تمام بزرگ چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے اوپر پل پڑتے ہیں، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو بولنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ایسا وقت آئے، جب وہ ناراض ہونے لگے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو غصہ آنا لگے، تو تم ان کو جھڑک نہیں سکتے ہو، تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے ہو، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم ان کے سامنے کھڑے رہو۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی کہ والدین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے، والدین جب تک دنیا کے اندر حیات رہے، والدین کی زندگی جب تک دنیا کے اندر رہے، تم ان کی خدمت کرو، جو بھی ضرورتیں ان کو لاحق ہو رہی ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، جو بھی ان کو پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرو، جو بھی مصائبات ان کے سامنے آ رہے ہیں ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو دور کرو۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی میرے بھائی اور دوستو، وہ یہ کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اپنی مصیبتوں کو دور رکھ کر کے، اپنی پریشانیوں کو پرے رکھ کر کے، اپنی مصائبات کو، اپنی تکلیفوں کو دور رکھ کر کے بھی ہم کو جس طرح سے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جس طرح سے ہمیں پالا ہے، اللہ رب العالمین تو اسی طرح سے ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے میرے بھائی اور دوست، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی والدین کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے محبوب عمل میں سے، سب سے پسندیدہ عمل میں سے کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ جو نماز کا جو مقررہ وقت ہے، نماز کا جو مقررہ وقت ہے، اس کے وقت پر اس نماز کی ادائیگی کرنا۔ پھر اس کے بعد صحابی رسول نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے محبوب عمل میں سے کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بر الوالدین، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب عمل میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے اچھے اعمال میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا نمبر 3 مرتبہ میں آیا۔ والدین کے حق سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد جہاد کا نمبر آیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، جاؤ تم ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، فَالْزَمْهَا، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، ماں جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے۔ اتنا فضیلت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں والدین کا۔ لیکن آج سماج اور معاشرہ اس والدین کے حقوق کو ٹھکرا چکا ہے، سماج اور معاشرہ والدین کے حقوق کو بھلا چکا ہے، سماج اور معاشرہ ماں اور باپ کی قدر کرنا بھول گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلاؤں، اس ماں نے کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی اور کتنی مصائبات کا سامنا کر کے آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کے اندر آپ کو جنا ہے، اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا،
بلکہ قرآن بھی خود اس پر گواہ ہے، اللہ رب العالمین بھی اس پر شہادت دے رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی اس پر گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ میرے حسن صحبت کا میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ویوہار کروں، کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کس کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں۔ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر صحابی رسول سوال کر بیٹھے اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے، اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن صحبت کروں؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی صحابی رسول سوال کر بیٹھے، تیسری بار بھی اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، اور چوتھی بار جا کر کے اللہ کے رسول نے کہا قال ابوک، تمہارے باپ۔ یہ ماں کا مقام ہے میرے بھائی اور دوستوں، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دی کہ اس کی ماں نے مشقت پہ مشقت، تکلیف پہ تکلیف، مصیبت کو مصیبت جھیل کر کے تم کو پیدا کیا، دنیا کے اندر جنا، اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، دودھ اور حمل کے درمیان 30 ماہ لگ گئے، مصیبت اور پریشانی کو جھیلتے ہوئے، تکلیف اور مصائبات کو جھیلتے ہوئے، دکھوں کو جھیلتے ہوئے تمہاری ماں نے اس دنیا کے اندر تم کو جنا اور تم کو پیدا کیا۔ اور ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ باپ سے اس لیے زیادہ ہے کہ ماں کی 3 مصیبتیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں جو باپ نہیں کر سکتا ہے۔ پہلا کام، 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھتی ہے ماں، 9 ماہ اس بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، جو کام باپ نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ کاروبار میں مست و مگن رہتا تھا، مال کو کمانے میں، اکٹھا کرنے میں، روزی روٹی کو کمانے میں، گھومنے میں، ادھر ادھر ٹہلنے میں مست و مگن رہتا تھا، تو ماں اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی تھی، مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، جب ماں اس دنیا کے اندر اس بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، وہ کام بھی باپ نہیں کر سکتا ہے، وہ کام بھی باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب ماں اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس بچے کو دنیا کے اندر جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، جب آپ ڈیلیوری کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سائن کرا لیتے ہیں، جو ہسبینڈ ہوتا ہے یا گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے سائن کرا لیتے ہیں، ہستاکشر کرا لیتے ہیں کہ اگر کہیں کچھ اونچ نیچ ہوا، جان گئی، تو اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کے ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اس فارم پر سائن کریں گے تب جا کر کے ہم ان کو ایڈمٹ کریں گے۔ ماں اس تکلیف کو، اس مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے بچے کو دنیا کے اندر جنم دیتی ہے، اور باپ مٹھائی لے کر کے باہر کھڑا رہتا ہے کہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، گاؤں والوں کو، سماج والے کو، معاشرے کو، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں مٹھائی تقسیم کیا جائے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میرے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس ماں کی مشقت کو باپ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور تیسری جو مشقت ہے ماں کی، اس کی پرورش، اس کی خدمت، اس کو دودھ پلانا، اس کے کپڑے چینج کرنا، اس کے پیشاب اور پاخانے کو دھلنا، اس کے مصائبات کو برداشت کرنا، یہ کام بھی باپ نہیں کر سکتا ہے، یہ ماں کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتلاؤں، ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں جب بچے چھوٹے رہتے ہیں تو محبت کی وجہ سے، لاڈ اور پیار کی وجہ سے ہم اس کو اپنے کندھے میں اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھانے کی وجہ سے بچہ ان کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، باپ کیا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو کر کے اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو بستر پر پھینک دیتا ہے، اور ناراض ہوتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ابھی ابھی میں نے کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس کمبخت کو لیا، اس نے پیشاب کر دیا، لے جا اس کو ہٹا یہاں سے۔ تب جا کر کے ماں اٹھا کر کے اس کو، اس کے کپڑے کو چینج کرتی ہے، اور اس کے پیشاب کو دھلتی ہے، اور دھل کر کے اس کو پھر سے نئے رنگ روپ میں ڈھالتی ہے، پھر جا کر کے دوبارہ وہ باپ آتا ہے تو اس کو لیتا ہے۔ یہ ماں کی مشقت ہے، پریشانیاں ہیں جو آج
ہم نے، آپ نے، سب لوگوں نے مل کر کے اپنی جوانی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، طاقت و قوت کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے اس ماں کی مصیبت کو، اس ماں کی پریشانی کو، اس ماں کے مصائبات کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کے سارے لوگ اس نام سے واقف ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اس نام سے واقف ہوں گے۔ وقت کے امیر المومنین ہے۔ ایک آدمی اپنے کندھے پر اپنی ایک بوڑھی ماں کو بٹھا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرا رہا ہے، اور اتنے میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ اپنی ماں کو طواف کمپلیٹ کرانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر بیٹھا کہ امیر المومنین، آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ اے امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں نے اپنے اس کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ مجھے بتائیے کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ امیر المومنین کے جواب کو سنیے گا، خاص طور سے نوجوانوں آپ، اور سن کر کے اس کو اپنے دل میں بٹھائیے گا اور آئندہ والدین کی نافرمانی کرنے سے بچیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں کے حق کی بات کر رہے ہو، جب تم دنیا کے اندر تمہاری پیدائش کا وقت ہو گیا تھا، اور پیدائش کے وقت میں ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، تم نے ابھی اس آہ کو بھی، اس حق کو نہیں پورا کیا ہے، اور تم اپنی ماں کی خدمت کی بات کر رہے ہو۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی بڑی اچھی طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ 2-4-5 ہزار روپیہ ان کے چہرے پر پھینک کر کے کسی دوسرے کے ہاتھ سے دے کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں کے حقوق کو ادا کر دیا، ہم نے اپنے باپ کے حقوق کو ادا کر دیا۔ ایسے لوگ سن لے، رضا ربی تبارک و تعالی فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ جس کے ماں باپ ناراض ہے، جس کے ماں ناراض، جس کا باپ ناراض، اس کا رب ناراض ہے، اور جس کا رب ناراض ہے میرے بھائیو اور دوستو، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ وہ سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، جس کا باپ خوش ہے، جس کی ماں خوش ہے، اس کا رب بھی خوش ہے، اور جس کا ماں اور جس کا باپ ناخوش ہے، اس کا رب بھی اس سے ناخوش ہے۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ لیکن آج ہم مغربی تہذیب و تمدن کے چپیٹ میں آ کر کے، مغربی تہذیب و ثقافت میں آ کر کے، ہم نے اپنی ماں کی خدمتوں کو ٹھکرا دیا، ہم نے اپنے بوڑھے نوجوانوں، بوڑھے باپ کی خدمتوں کو ٹھکرا دیا۔ وہ باپ اس دنیا کے اندر ہم چلنا نہیں جانتے تھے، اٹھنا نہیں جانتے تھے، بیٹھنا نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں جانتے تھے، اپنی آپ کی انگلی کو پکڑ کر کے گاؤں میں، سماج میں سارے لوگوں کو چنوایا، پہچنوایا، بدلایا، اور آپ کو چلنا سکھایا۔ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، کہیں سے بھی ادھر ادھر مزدوری کر کے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ آج جب اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو ضرورت ہے، اس باپ کو آپ کی ضرورت ہے، تو آج آپ اپنی بیوی کو لے کر کے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر سے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت غلط کام ہے، بہت ہی غلط کام ہے یہ، اور یاد رکھ لیجئے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول نے، کہ 3 مرتبہ فرمایا ایسے شخص کی ناک خاک میں مل جائے، ایسے شخص کی ناک خاک میں مل جائے۔ سوال کیا گیا، قیل من یا رسول اللہ، کس کی ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ دونوں کی زندگی کو پا کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے شخص کی ناک خاک میں مل جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کی تاکید سنائی۔ لیکن آج ہم ماڈرن لائف جی رہے ہیں، ماڈرن لائف میں چلے گئے۔ ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی،
باپ کے ارد گرد، ماں کے ارد گرد آگے پیچھے لگے رہتے تھے. شادی ہوئی، رشتہ ناتا ختم، تعلق ختم، ساری چیزوں کو بھول گئے، سارے مصائبات کو بھول گئے، ساری پریشانیوں کو بھول گئے، ساری تکلیفوں کو بھول گئے. بس بیوی مل گئی، گویا کہ ان کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی اور گھر بار چھوڑ کر کے چل دی. میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ ٹھنڈی کا ایام ہے، ٹھنڈی کا ایام ہے. آپ ذرا غور کرو، گھر سے کوئی بھی آدمی نکلتا ہے بغیر سویٹر کے اور بغیر چادر کے باہر نہیں نکلتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے. لیکن آپ غور کرو، سوچو کہ وہ ایام جب آپ چھوٹے تھے، ناسمجھ سے، آپ کے اندر عقل و فہم نہیں تھا، عقل و شعور نہیں تھی، عقل و دانائی نہیں تھی، آپ اپنے کپڑے کے اندر پیشاب کر دیا کرتے تھے. ٹھنڈی کے ایام ہوتے تھے. آج آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ ٹھنڈی کو جھیل سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بغیر چادر لیے ہوئے اور بغیر جسم پر کوئی سویٹر یا اور اس طرح کے کوئی اونی کپڑے پہنے ہوئے بغیر باہر نہیں نکلتے ہیں. آپ ذرا غور کرو، چھوٹے سے تھے، ننھے سے تھے، ناسمجھ تھے، آپ کے عقل و شعور نہیں تھی، پیشاب کر دیا کرتے تھے، بستر بھیگ جایا کرتا تھا. ماں کیا کرتی تھی پتا ہے؟ اس گیلے جگہ پہ خود سو جاتی تھی اور اپنے بچے کو سوکھے جگہ پہ سلا دیتی تھی. آخر ماں نے ایسا کیوں کیا؟ اتنی پریشانیوں کو کیوں برداشت کیا؟ اتنے مصائبات کو کیوں برداشت کیا کہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو گھر بار چھوڑ کر کے چلا جائے گا، مجھ کو اذیت دے گا، مجھ کو تکلیف دے گا، مجھ کو پریشانی میں ڈالے گا. اگر ماں کو یہ بات پتا ہوتی تو اسی دن آپ کا گلا دبا کر کے وہ مار دیتی. لیکن آپ کو پالا، آپ کو پوسا، بڑا کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے محبت تھی، آپ سے محبت کی بنا پر اس نے آپ کو پالا، آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اپنی جان تک قربان کر سکتی تھی آپ کو مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے. باپ مصیبت پہ مصیبت، پریشانی پہ پریشانی اٹھایا، اس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. آپ کو پالنے کے لیے، آپ کو پوسنے کے لیے وہ دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا، 5-5 کلو کا کدرا اٹھا کر کے اپنے کندھوں سے پورا دن کسی کیا کھیت کا کون گوڑتا تھا. آخر اس باپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا ایسا اس باپ نے؟ تاکہ میرا بچہ بڑا ہو جائے، تاکہ میرا بچہ، میرے بچے کی اچھی طرح سے پرورش ہو، تاکہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور بڑا ہو کر کے وہ میرے کام آ سکے. لیکن آج نوجوانوں، اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اس ماڈل دنیا میں پڑھ کر کے ہم اپنے والدین کی اس بیش قیمتی خدمتوں کو بھول چکے ہیں. نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ہرگز نہیں. ہمیں ان کی خدمتوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے. آخر میں ایک بات بتا کر کے، ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا ویوہار کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ شکایت رہتی تھی، میں اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں دعا کے تعلق سے میں نے بات بھی کی تھی، لوگوں کے درمیان یہ شکایت رہتی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دعا کی قبولیت کا ایک سب سے اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، والدین اس کی دعا کو بھی سنتا ہے. ایک آدمی، 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے، لیکن اچانک زور کی بارش ہونے لگی اور وہ بارش کے بھیگنے کے ڈر سے ایک غار میں وہ تینوں لوگ چھپ گئے. جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے، ترنت وہ دروازے کے پاس جو نکلنے کا جو ذریعہ تھا، راستہ تھا، اس راستے پہ بڑا سا پتھر آ کر کے اس کے سامنے اس دروازے کو بند کر لیا. اب تینوں لوگ اندر پریشان کہ اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، کیسے اتنے بڑے پتھر کو ہم باہر ہٹائیں گے اور یہ کیسے کھلے گا. تینوں لوگ اندر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں. اتنے میں تینوں لوگوں کے درمیان یہ پلان بنتی ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کو چھان کریں، اپنی اپنی زندگیوں کو کھنگالیں
اس میں جو ہم نے سب سے اچھا عمل کیا ہوا ہوگا اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے وسیلہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جو اپنے والدین کا ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا اس کا۔ وہ بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اور بکریاں چرا کر کے جب وہ شام کو لوٹتا تو اس میں سے جو دودھ نکلتا تھا وہ دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، اس کے بعد پھر کسی گھر میں کسی کو دیتا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، سب سے پہلے باہر سے کوئی چیز آئے گی تو میڈم کے ہاتھ میں جائے گی جو گھر کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ ہماری بیویوں کے پاس جائے گی۔ اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بکریاں چرا کر کے جب گھر سے شام کو واپس آتا تھا، اس سے جو دودھ نکلتا تھا وہ دودھ سب سے پہلے لے جا کر کے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیتا تھا اور ان کو دے دیتا تھا۔ ایک دن کا معاملہ ہے، وہ بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور جنگل میں چلا گیا اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا شام کا۔ جب شام ہوئی تو اس کو اندیشہ ہوا، خدشہ ہوا کہ اب ہم شام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو ٹائم روز ہم اپنے والدین کو دودھ دے دیتے تھے، آج اس ٹائم پہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ بکریاں واپس کرتے ہوئے گھر پہنچتا ہے، اتنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور اس کے والدین سو جاتے ہیں۔ وہ دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہتا ہے، اس کا وسیلہ لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین، قسم ہے اس ذات کی، یہ میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا جوئی کے لیے عمل ہم نے کیا تھا۔ میرے بچے پوری رات بھی لگ رہے تھے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، اور میں اپنی ماں کے، اپنے باپ کے سرہانے اس دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اس انتظار میں، اس آس میں کھڑا تھا کہ میری ماں کا، میری باپ کی نیند کھلے اور میں ان کو یہ دودھ کا پیالہ دوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دوں۔ اور اللہ رب العالمین، میں ان کو جگانا بھی نہیں چاہتا تھا، ان کی نیند کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بچے، ننھے منھے بچے، میری بیوی بھوک کی وجہ سے تل ملا رہی تھی، لیکن اے اللہ رب العالمین، میں نے صرف اور صرف تیری رضا جوئی اور تیری خوشنودی کے لیے میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ اس کا وسیلہ لگاتے ہوئے پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وسیلہ لگایا اللہ رب العالمین سے، پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ اس میں سے دوسرا شخص جو تھا اس نے مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اس کا وسیلہ لگایا۔ تیسرا شخص تھا جس نے ایک لونڈی کے ساتھ، غالباً یا غلام کے ساتھ زنا کرنے سے رک گیا تھا، اس کا وسیلہ لگایا، پتھر بالکل پوری طرح سے ہٹ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جو بھی ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا ویوہار کریں گے، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنیں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اور ہماری فریادوں کو سنیں گے، اور جو بھی والدین کی زبان سے جو دعا نکلے گی وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالی ہماری خدمت کی وجہ سے، ہماری خدمت خلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین سنیں گے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین